الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، وبه قال حدثنا محمد بن النضر الأزدي قال حدثنا معاوية بن عمرو قال حدثنا زائدة قال حدثني سليمان الأعمش قال حدثني المنهال بن عمرو قال حدثنا زاذان قال حدثنا البراء قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في جنازة أحد من الأنصار فانتهينا إلى القبر ولم يلحد، فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يرفع رأسه إلى السماء وينظر إلى الأرض ويحدث نفسه. قال ثم يقول استعيذوا بالله من عذاب القبر مرارا. یہ ایک لمبی حدیث ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرنے والے حضرت براء ہیں. حضرت براء کی روایت ہے کہ خرجنا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی جنازت احد من الانصار، ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ انصار کے ایک شخص کے جنازے میں شرکت کے لیے نکلے. جنازہ جنازہ دونوں درست ہیں، البتہ بعض لوگوں کے نزدیک جنازہ میت کو کہتے ہیں اور جنازہ میت جس چارپائی پر یا جس کھاٹ پر ہوتی ہے اسی کھاٹ اور یا اسی چارپائی کو جنازہ کہتے ہیں، کسرے کے ساتھ، جم کی کسرے کے ساتھ. فانتہینا الی القبر ولم یلحد، ہم قبر تک پہنچ گئے اور ابھی میت کو لحد میں نہیں اتارا گیا تھا. لحد بھی ٹھیک ہے اور شق بھی ٹھیک ہے، اور حالات یا زمین کا جو تقاضا ہو وہ پورا ہو جائے. کبھی کبھی لحد زیادہ مشکل ہوتا ہے یا اس کے گرنے کا خطرہ ہوتا ہے، تو شق بھی ٹھیک ہے، شق درمیان میں ہے اور لحد قبلے کی طرف. فجعل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يرفع رأسه إلى السماء وينظر إلى الأرض ويحدث نفسه. اس دوران کہ ابھی میت کو لحد میں اتارا جا رہا تھا لیکن ابھی اس کو اتارا نہیں گیا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آسمان کی طرف نظر اٹھاتے تھے اور پھر زمین کی طرف دیکھتے تھے، کبھی اوپر دیکھتے تھے کبھی نیچے دیکھتے تھے. وَيُحَدِّثُ نَفْسَهُ، ایسا لگتا تھا کہ اپنے ساتھ باتیں کرتے ہیں. کبھی کبھی آدمی اپنے ساتھ بات کرتا ہے جس کو ہم گنگنانا کہتے ہیں. حدیث النفس، سوچ میں آدمی پڑتا ہے، کبھی اس کے ہونٹ بھی ہلتے ہیں. یہ زیادہ گہرے سوچ کی غمازی، کسی گہرے سوچ میں آدمی پڑتا ہے. قال ثم یقول، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا استعیذوا باللہ من عذاب القبر. اب یہ گویا کہ قبر کے کنارے تقریر ہے، قبر کے کنارے بیان ہے، اور عین ایسے موقع پر جہاں پہ میت سامنے ہو، مقبرہ ہو، فوتگی ہوئی ہو، تو ظاہر ہے کہ دل پھر نرم ہوتے ہیں، اور دل جب نرم ہوتے ہیں تو بات زیادہ اثر کرتی ہے. تو ایسے موقع پر بات ہونی چاہیے، اس لیے کہ تاثیر زیادہ ہوتی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا استعیذوا باللہ من عذاب القبر، عذاب قبر سے اللہ کی پناہ مانگو. مراراً، اور بار بار نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرماتے تھے اللہ تعالیٰ کی پناہ میں اپنے آپ کو دے دو قبر کے عذاب سے، کہ اللہ ہمیں قبر کے عذاب سے بچا. ثم قال، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تفصیل بیان کی.
یہ تو گویا کہ اجمال تھا، اور بہترین خطیب کی علامت یہ ہوتی ہے کہ وہ جو بات کہنا چاہتا ہے وہ اجمالاً اور پھر تفصیلاً بیان کر. تو پھر تفصیل بیان کرتے ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الرجل المسلم اذا كان في قبل من الآخرة وانقطاع من الدنيا تراءت له ملائكة من السماء كأن وجوههم الشمس. مسلمان شخص جب دنیا سے جانے والا اور آخرت کی طرف آنے والا ہو، فی قبل من الآخرہ وانقطاع من الدنیا، جب آخرت کی طرف جانے والا اور دنیا سے انقطاع کرنے والا، دنیا سے تعلق ختم کرنے والا، تراءت لہ ملائکۃ من السماء، اس کے سامنے ظاہر ہوتے ہیں، نمودار ہوتے ہیں آسمان کی طرف سے آنے والے ملائک. ملائک آ رہے ہیں تو اسے پتہ، یہ دیکھ رہا ہے ملائک آ رہے ہیں. کأن وجوہہم الشمس، اور ان کے چہرے ایسے دمکتے چمکتے ہوں گے جس طرح سورج. فتجلس لہ مد البصر، تو جہاں تک اس کی نظر جاتی ہے وہ بیٹھ جاتے ہیں، فرشتے بیٹھ جاتے ہیں. معہم اکفان من اکفان الجنہ، اور جنت کے کفنوں میں سے ان کے ساتھ کفن ہوتے ہیں. جس طرح ہم میت کو کفن میں لپیٹتے ہیں، اسی طرح میت کی روح کے لیے بھی وہ کفن لاتے ہیں. وہ میت روح کے لیے تو ہمارے پاس کفن نہیں ہوتی، روح کے لیے کفن وہ لاتے ہیں. وحنوت من حنوت الجنہ، اور جنت کی خوشبو میں سے خوشبو ہوتی ہے. ہمارے پاس تو خوشبو ہوتی ہے، ہم اس میت کے جسم پر لگاتے ہیں. ظاہر ہے کہ انسان تو کمزور ہے، لیکن ان کے پاس روح کے لیے ایک الگ خوشبو ہوتی ہے، وہ بھی لائے ہوتے ہیں. وَيَجِيءُ مَلَكُ الْمَوْتِ، یہ ملک الموت سے الگ فرشتے ہیں جو دور بیٹھے ہوتے ہیں. پھر ملک الموت آ جاتا ہے، موت کا فرشتہ آتا ہے. موت کے فرشتے کے لیے عزرائیل کا لفظ حدیث میں نہیں ہے. ایک دفعہ میں نے کہا عزرائیل حدیث میں نہیں ہے، تو لوگوں نے پھر مذاق بنا لیا کہ کہتے ہیں عزرائیل نہیں ہے. موت کا فرشتہ ہے، لیکن اس کا نام عزرائیل حدیث میں نہیں ہے، نہ قرآن میں. جس طرح جبریل، میکائیل حدیث میں یہ لفظ آئے ہیں. تو موت کے فرشتے کے لیے ملک الموت آتا ہے لفظ حدیث میں. ملک الموت، قل یتوفاکم ملک الموت الذی وکل بکم، قرآن میں بھی اس کے لیے ملک الموت، موت کا فرشتہ. ممکن ہے عزرائیل نام عبرانی زبان سے کبھی کہیں آ گیا، اور عزرائیل کہنا کوئی گناہ بھی نہیں ہے، لیکن ہے ملک الموت لفظ حدیث میں. فیجلس عند راسہ، تو ملک الموت آ کر اس کے سرانے بیٹھ جاتا ہے، سرانے بھی دیکھ رہا ہے. فیقول، تو اس کو خطاب کر کے کہتا ہے اخرجی ایتھا النفس المطمئنہ، اے وہ نفس جس کو ایمان پر، اللہ کی باتوں پر اطمینان تھا، دل کا اطمینان تھا کہ اللہ کی باتیں درست ہیں. نفس مطمئنہ، اور اطمینان کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ پھر وہ کسی دوسری طرف تو نہیں دیکھتے. جس کو کسی چیز پر اطمینان ہو اور وہ چیز اسے ملے تو پھر کسی دوسری چیز کی کیا ضرورت ہوتی ہے؟ دوسری چیز کی ضرورت تو تب ہوتی ہے، اس کی طرف تب دیکھا جاتا ہے جبکہ جو چیز اسے ملی ہوئی ہے اسی پر اس کو اطمینان نہیں ہوتا. تو نفس مطمئنہ کا معنی ہے وہ نفس جو ایمان پر اس کو اطمینان ہو، اور جب ایمان مل جائے تو پھر ایمان اور اسلام اور دین کے علاوہ وہ کسی اور چیز کی طرف دیکھتا نہیں کہ سوشلزم میں بھی کوئی فائدہ ہوگا، امپیریلزم میں اور کمیونزم میں اور کہاں پہ کسی دوسرے نظام میں بھی کوئی فائدے کی بات ہوگی تو مجھے اس سے کیا ہے، میں تو اسلام پر، مجھے تو اس میں کوئی کمی نظر نہیں آتی، میرا دل تو اس پر مطمئن ہے. اخرجی ایتھا النفس المطمئنہ، اے وہ نفس. نفس کیا ہے؟
نفس کی صحیح تعبیر یہ ہے کہ یہ انسان کے اندر ایک حاکمانہ قوت ہے، خود اس کے اندر ایک حاکمانہ قوت ہے جو اس کے جسم پر، اس کے جان پر، اس کے خیالات پر وہ قابو رکھنے کی کوشش کرتا ہے۔ ایسی قوت ہوتی ہے، وہ قوت اگر درست ہو تو ظاہر ہے کہ پھر وہ آدمی درست طریقے سے عمل بھی کرتا ہے، سوچتا بھی ہے، اور وہ قوت اگر غلط ہو تو پھر انسان کو غلط حکم دیتا ہے۔ ان النفس لامارۃ بالسوء، نفس کو اگر درست نہ کیا جائے اور اس کی تربیت اور اس کا تزکیہ نہ کیا جائے تو لامارۃ بالسوء، پھر وہ تو مسلسل، وہ تو آرڈر دینے والی قوت ہے، اس کے پاس تو وہ تو ایک قوت حاکمہ ہے، تو پھر وہ برائی کا حکم دیتی ہے۔ اور جب وہ اسلام پر مطمئن ہو جائے تو مطمئنہ بن جاتا ہے۔ درمیان میں وہ لوامہ بھی ہوتے ہیں، اگر وہ ضمیر ہے، اسے کبھی کبھی ہم ضمیر بھی کہتے ہیں، جب ہم کوئی غلط کام کا ارادہ کرتے ہیں یا کوئی غلط بات ہمارے ہاں ہم سے سرزد ہوتی ہے تو ہمارا ضمیر ہم کہتے ہیں یار یہ کیا ہوا، یہ تو اچھا نہیں ہوا۔ اس کا مطلب ہے کہ اس کی تھوڑی بہت اصلاح ہو گئی ہے، اس کو بھلے برے کی تمیز ہے۔ اے نفس مطمئنہ الی مغفرۃ من اللہ ورضوان، اللہ تعالیٰ کی طرف سے مغفرت، بخشنے کی، مغفرت کی بات پہلے ہے کہ تمہارے گناہ ہوں گے لیکن وہ معاف ہو جائیں گے، معاف، پرواہ نہ کرے، معاف ہو جائیں گے، تجھے گرفتار کر کے نہیں لیا جا رہا، مغفرت اور اللہ تعالیٰ کی رضا کی طرف۔ اور ایک دوسری روایت میں ہے الی روح و ریحان ورب غیر غضبان، خوشیوں کی طرف آؤ، خوشبوؤں کی طرف آؤ، ایسے رب کی طرف جو تم سے خفا نہیں، تم سے ناراض نہیں۔ قال فیخرج، تو یہ روح اس طرح نکلتی ہے، فیسیل، بہتی ہے، کما تسیل القطرۃ من السقاء، جس طرح مشکیزے سے پانی نکلتا ہے۔ مشکیزہ پرانے زمانے میں جب چھوٹے ہوتے تھے تو شہروں میں، ہمارے مردان میں مجھے یاد ہے، وہ بشتی اس کو کہتے تھے، کیا کہتے تھے وہ، بشتی، بشتی، مشکی، 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 تو وہ چمڑے کے وہ اسی اس کو گلے میں لٹکا کر وہ آسانی سے بس وہ، اور وہ پانی اس میں سے ایسا حرکت کرتے آپ کو دکھائی دیتا تھا، یعنی بالکل آسانی کے ساتھ وہ بہتا تھا۔ وہ ردم بھی ہوتا ہے، ردم بھی ہوتا ہے۔ فَيَسِيلُ كَمَا تَسِيلُ الْقَطْرَةُ مِنَ السِّقَاءِ، تو ایسا وہ روح اس کے جسم سے ایسی بہتی ہوگی، روح مؤنث ہے، جس طرح مشک سے، مشکیزے سے پانی بہتا ہے آسانی کے ساتھ۔ فَإِذَا أَخَذَهَا، جب ملک الموت اسے پکڑ لے، اسے لے لے، ظاہر ہے کہ وہ نکلنے والی چیزیں تو اس کو پکڑ لیتا ہے۔ اخذها قاموا الیہ، وہ دور سے آئے ہوئے فرشتے جن کے چہرے سورج کی طرح چمکتے دمکتے ہوں گے، فوراً وہ قاموا الیہ، سب کھڑے ہو جاتے ہیں، احترام کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ فلم یترکوها فی یدہ طرفۃ عین، ایک لمحے کے لیے بھی وہ اس روح کو اس کے ہاتھ، ملک الموت کے ہاتھ میں نہیں چھوڑتے، کہتے ہمیں دے دو، ہمیں دے دو۔ قال ویخرج منہ مثل اطیب ریح من مسک، ظاہر ہے کہ وہ پھر اس کفن میں جس میں جو آسمان سے لائے ہوں گے، جنت سے لائے ہوں گے، اسی میں لپیٹ لیتے ہیں۔ روح ایسی چیز نہیں ہے جس کو لوگ عارض کہتے ہیں کہ خود موجود نہیں ہے، نہیں، روح ایک ایسی چیز ہے جس کا خود اپنا ایک جسم ہے، اور وہ جسم لطیف ہے، ایک باریک جسم ہے، اسی لیے کپڑے میں اس کو لپیٹا جاتا ہے، اس کو اٹھایا جاتا ہے، اوپر لے جایا جاتا ہے۔ وَيَخْرُجُ مِنْهُ مِثْلُ أَطْيَبِ رِيحٍ
ریح مسک یوجد علی وجہ الارض، زمین کے اوپر جو سب سے زیادہ بہترین قسم کی خوشبو اگر پائی جاتی ہے، اس سے زیادہ خوشبو اس روح سے نکلتی ہے. یہ عقیدے کی خوشبو ہے، عمل کی خوشبو ہے. احادیث میں یہ بات آئی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطر تو بہت پسند تھا، خوشبو پسند تھی، لیکن اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم عطر نہ بھی لگاتے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک سے ایسی خوشبو ہوتی تھی، خاص کر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایات، کہ دنیا کی خوشبوئیں ہم نے دیکھی ہیں، بڑی بڑی قیمتی خوشبوئیں، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پسینے کی جو خوشبو ہوتی تھی اسے کوئی خوشبو نہیں پہنچ سکتی تھی. پسینے کی خوشبو، یہ خوشبو عقیدے کی خوشبو تھی، خلق حسن کی خوشبو تھی، عمل صالح کی خوشبو تھی. تو یہیں بھی خوشبو. یتصعدون بہ، یہ اس روح کے لے کر اوپر چڑھتے ہیں. فلا یمرون علی احد من الملائکۃ الا قال، جب بھی وہ فرشتوں کے کسی گروہ پر ان کے قریب جاتے ہیں تو وہ فرشتوں کے گروہ ان لوگوں سے پوچھتے ہیں ما ھذا الروح الطیب، کیسی خوشبو، کیسی خوشبودار روح ہے یہ، بڑے خوشبودار روح ہے، ان کو بھی خوشبو آتی ہے. قال فیقولون، تو یہ فرشتے جو اس روح کو لے جانے والے ہوتے ہیں یہ جواب میں کہتے ہیں ھذا فلان، تمہیں پتہ ہے کون ہے، اس کا نام لے کر کہتے ہیں فلان ہے. اور دوسری روایات میں ہے پھر وہ اس شخص کے نیک اعمال گنتے ہیں، یہ وہ قرآن پڑھنے والا، سنت پر عمل کرنے والا، نمازیں پڑھنے والا، روزے رکھنے والا، جہاد کرنے والا، حقوق اللہ ادا کرنے والا، حقوق العباد ادا کرنے والا، گناہوں سے بچنے والا، حیادار، یہ اس طرح کے جو اللہ تعالیٰ کے دین کے لیے جدوجہد کرنے والا، یہ اچھے اچھے ناموں سے پکارتے. فتفتح ابواب السماء، آسمان کے دروازے ان کے لیے کھول دیے جاتے ہیں. بہت بڑی بات ہے، آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں. وَيُشَيِّعُهُ مِن كُلِّ سَمَاءٍ مُقَرَّبُوهَا، اور ہر آسمان میں چڑھتے وقت ان میں سے قریب ترین اللہ تعالیٰ کے بڑے قریب ترین فرشتے اس کے ساتھ گویا کہ ساتھ ہو جاتے ہیں. تشییع، کسی کو رخصت کرنے کے لیے اس کے ساتھ جانا، کوئی مہمان آتا ہو تو پھر مہمان کو رخصت کے لیے سارے لوگ نکلتے ہیں، گاڑی تک یا ہیلیپیڈ تک یا جہاز تک، ایئرپورٹ تک، سارے لوگ اس کے پاس کہتے ہیں. پھر اخباروں میں تصویر آ جاتی ہے کہ جی فلان فلان کو رخصت کر رہا ہے. استقبال کے لیے بھی لوگ جاتے ہیں اور رخصت کرنے کے، تو یہ فرشتے اس کے ساتھ ہو لیتے ہیں. فرشتوں کی ایک جماعت، ایک جلوس ہو جاتی ہے، اور پھر دوسرے آسمان میں، پھر تیسرے آسمان میں، پھر چوتھے میں، پانچویں میں، چھٹے ساتویں آسمان تک. ہر آسمان سے فرشتے، مزید فرشتے اس کے ساتھ ہو جاتے ہیں. گویا کہ فرشتوں کے جلوں میں اور جلوس میں ان کو اوپر لے جاتے ہیں. حتیٰ اذا انتہا الی السماء السابعۃ، یہاں تک کہ وہ ساتویں آسمان تک پہنچ جاتے ہیں. قیل، وہاں پہ کہا جاتا ہے اکتبوا کتابہ فی العلیین، اس کا نام یا اس کا اعمال نامہ علیین میں درج کر دو. ظاہر ہے کہ جہاں پہ کوئی آدمی جاتا ہے اس کا ریکارڈ وہاں پہ جمع ہو جاتا ہے. کوئی بڑا مہمان آتا ہے، اس مہمان کے بارے میں فائل ہوتی ہے، تو گویا کہ اس کے ساتھ اس کی فائل بھی جا رہی ہوتی ہے، تو اس کی فائل وہاں پہ علیین ایک بہت اعلیٰ مقام ہے. کلا ان کتاب الابرار لفی علیین، علیین کے اعمال نامے، نیک لوگوں کے اعمال نامے علیین میں ہوتے ہیں. علیین بہت بلند مقام، گویا کہ دو لوگوں کے لیے الگ الگ فائلوں کے مقامات ہیں. اچھے لوگوں کی فائلیں، ان کا ریکارڈ وہ ادھر محفوظ ہے، اور برے لوگوں کا ریکارڈ وہ تحت الثری میں کہیں کسی سجین جیل کے ساتھ ایک دفتر ہے، اور جلد اسی دفتر میں پھر ان لوگوں کا ریکارڈ ہے. تو ان کا ریکارڈ وہاں پہ، ان کی فائل وہاں پہ پہنچ جاتی ہے. ان کو اکتبوا کتابہ فی العلیین،
علیین میں اس کا نام لکھ دو، علیین میں اس کی فائل رکھ دو، علیین کی فائل میں اس کا اندراج کر دو، یہی مطلب ہے امام۔ قال فیکتب، وہاں پہ اس کا نام لکھا جاتا ہے کہ یہ وصول ہوا جی، اس کی فائل میں وصول ہوئی، اس کی فائل یہاں پہ پہنچ گئی، اندراج ہو گیا اس کا۔ قال ثم یقال، پھر یہ کہا جاتا ہے ارجعوہ الی الارض، اس کی روح کو زمین واپس بھیج دو، زمین واپس بھیج دو، اس لیے کہ فإن منها خلقناہم، اسی زمین سے ہم نے اس کو پیدا کیا، وفیہا نعیدہم، ہم دوبارہ اس کو وہاں پہ واپس لے جائیں گے، ابھی واپس لے جائیں گے، ومنها نخرجہم تارۃ اخری، اور دوبارہ قیامت کے دن ہم اس کو زمین ہی سے دوبارہ نکالیں گے۔ سورہ المطففین کی آیت نمبر 18 میں جو کچھ ہے اسی کے حوالے سے۔ وہ علیین کی بات ہے، یہ تو تارۃ اخری تو سورۃ طٰہٰ کی ہے، سورۃ طٰہٰ۔ فیجعل فی جسدہ، روح واپس آ کر اس کے جسم میں دوبارہ ڈالی جاتی ہے۔ فیاتیہ الملائکۃ، تو یہاں دوسرے ملائک آ جاتے ہیں، فیقولون لہ، ملائک اس کو کہتے ہیں اجلس، بیٹھ جاؤ، بیٹھ جاتا ہے۔ کیسے بیٹھتا ہے؟ ان کا بیٹھنا اٹھنا ہمارے یہاں کی تو وہ الگ دنیا ہے، وہ عالم برزخ کی دنیا الگ دنیا ہے، اسی طرح نہیں ہے جس طرح ہم اسی طرح لیٹنے سے بیٹھ جاتے ہیں کہ کوئی دیکھ کر اس کو بیٹھا ہوا دیکھ لے، اس طرح نہیں، الگ دنیا ہے۔ ولیکن لا تشعرون، اس زندگی کا ہمیں پتہ نہیں چل سکتا۔ پھر کہتے ہیں من ربک، بتاؤ رب تمہارا کون ہے، تمہارا رب کون ہے؟ خالق، مالک، حاکم، رزق دینے والا، پرورش کرنے والا، حکم دینے والا، کس کی بندگی کرتے تھے؟ فیقول، تو یہ جواب دے گا ربی اللہ، میرا رب تو اللہ ہے۔ قال یقولون، وہ پھر سب پوچھتے ہیں ما دینک، تمہاری زندگی کا نظام کیا ہے، زندگی کیسے گزاری تھی، کس نظام کے تحت زندگی گزاری؟ ما دینک، نظام زندگی، زندگی گزارنے کا طریقہ، دین۔ قال یقول دینی الاسلام، اسلام ہی میرا دین ہے، اسلام، اللہ تعالیٰ کے سامنے سپردگی، اللہ تعالیٰ کو اپنے آپ حوالہ کرنا۔ فیقولون ما ھذا الرجل الذی بعث فیکم، وہ شخص جو تمہاری ہدایت کے لیے بھیجا گیا تھا وہ کون تھا؟ تمہاری ہدایت کے لیے، تم انسانوں کی ہدایت کے لیے جو شخص بھیجا گیا تھا وہ کون تھا؟ یقول ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، انسانوں کی ہدایت کے لیے تو اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا تھا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھیجا تھا۔ فیقولون ما یدریک، تو آگے سے وہ چوتھا سوال کرتے ہیں کیسے تمہیں پتہ چلا، ان باتوں کا پتہ کیسے چلا تمہیں، تم نے بڑے درست جوابات دے دیے۔ جس طرح ہم ایک طالب علم سے پوچھتے ہیں تو پھر جب اچھے جوابات دیتے ہیں تو ہم کہتے ہیں تمہارا استاد کون ہے، کس سے پڑھا ہے؟ کہتے ہیں فلاں۔ اچھا پھر تو ٹھیک ہے، اچھا تم فلان کا شاگرد ہو۔ ما یدریک، تمہیں کیسے پتہ چلا ان باتوں کا؟ فیقول، تو وہ کہے گا قرأت کتاب اللہ، میں نے اللہ کی کتاب پڑھی تھی، میں نے قرآن کو پڑھا تھا۔ فآمنت، میں نے اس پہ ایمان لایا، وصدقت، اور میں نے اللہ تعالیٰ کی کتاب کی تصدیق کی۔ میں نے کہا ٹھیک، تصدیق کی۔ فینادون من السماء، تو ان فرشتوں کو آسمان سے آواز آتی ہے، آسمان سے آواز آتی ہے، ان قد صدق، اس نے درست جواب دیا۔ اور ایک افسر بعد ان صدق عبدی، میرے بندے نے درست جواب دیا، صدقہ کا معنی ہے درست جواب دیا۔ فافرشوہ من السماء، آسمان کے بستر اس کے لیے بچھا دو، آسمان سے بستر بچھا دو اس کے لیے۔ بظاہر تو مٹی نظر آتی ہے، جنت کی بستر لے آؤ۔ وَأَلْبِسُوهُ مِنَ الْجَنَّةِ، اور اس کو جنت کا لباس پہناؤ۔ وَأَرُوهُ مَنْزِلَهُ مِنَ الْجَنَّةِ، اور اس کو دکھاؤ جنت میں اس کی جگہ کون سی ہے، جنت میں اس کا جو گھر ہے وہ ابھی سے اس کو دکھا دو۔ تو وہاں پہ سے ایک کھڑکی کھولی جاتی ہے، دوسری حدیث میں ہے کھڑکی کھولی جاتی ہے، دیکھ لیتا ہے وہ جنت، کہتے ہیں کہ یہ وہ تمہاری جگہ ہے، جب قیامت قائم ہوگی تم ادھر جاؤ گے۔ قال فیصیب من روحها، تو ادھر سے وہاں پہ جنت کی خوشبو اس کو یہاں پہنچتی ہے، وہاں سے خوشبو اس کو یہاں پہنچتی ہے۔
وَيُوَسَّعُ لَهُ فِي قَبْرِهِ مَدَّ بَصَرِهِ، اور اس کے لیے اس قبر کو اتنا وسیع کیا جاتا ہے جتنا اس کی آنکھ دیکھتی ہے، اس کی نظر جہاں تک جاتی ہے وہیں تک اس کے لیے قبر میں وسعت پیدا کی جاتی ہے۔ وَيَبْصُرُ لَهُ رَجُلٌ حَسَنُ الثِّيَابِ، اچانک اس کے سامنے ایک شخص آتا ہے جس کے بڑے بہترین قسم کے کپڑے ہوتے ہیں، بہترین قسم کا لباس ہوتا ہے، طیب الریح، اور اس کی خوشبو بڑی زبردست ہوتی ہے۔ فیقول ابشر بالذی یسرک، آتے ہی وہ شخص اس کو کہتا ہے ان ساری خوشخبریوں کو سنو جو تمہیں خوش کرنے والی ہیں، ساری ان خوشیوں کی خبر سنو، تمہارے لیے وہ چیزیں ہیں جو تمہیں خوش کرنے والی، ساری خوشیاں تجھے ملیں گی، ساری خوشیاں تجھے ملیں گی۔ ھذا یومک الذی کنت توعد، تیرے ساتھ جو وعدہ کیا تھا یہ دن تمہارا وہی ہے، یہ وہ دور ہے، تمہارا دور آ گیا، دوران دراز ہے۔ فیقول ہوا، تو یہ میت مسلمان اس کو کہتا ہے من انت رحمک اللہ، اللہ تجھ پر رحم کرے، تو کون ہے؟ ساتھی کو میں تو جانتا نہیں، بڑے اچھے میٹھی بول رہا ہے، اچھی شکل ہے تیری، بڑی مانوس قسم کی، لیکن تو ہے کون؟ فوجہک الذی جاء بالخیر، اس لیے کہ تمہارا چہرہ دیکھ کر مجھے تو بڑی خوشی ملی، تمہارا چہرہ تو میرے لیے خیر لے آیا، خوشی لے آیا، تو تم ہو کون؟ قال فیقول، تو وہ شخص اسے کہے گا انا عملک الصالح، میں تیرا عمل صالح ہوں، میں کوئی دوسرا الگ شخص نہیں ہوں، میں تمہارا صالح عمل ہوں، تم جو نیک عمل کیا کرتے تھے اب اس نیک عمل کی شکل ایک اچھے بھلے خوبرو انسان کی شکل میں تمہارے سامنے ہے۔ قال وَإِنْ كَانَ كَافِرًا، راوی پھر کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیکن اگر وہ میت جس کو قبر میں اتارا جا رہا ہو وہ کافر ہو، اور دوسرے حدیث میں فاجر ہے، بد عمل بد کردار ہو، نزلت الیہ ملائکۃ من السماء، تو جانکنی کے وقت جب یہ دنیا سے جا رہا ہو اور آخرت کی طرف متوجہ ہو تو آسمان سے فرشتے اترتے ہیں، سود الوجوہ، ان کے چہرے سیاہ، کالے کلوٹے، سیاہ بدشکل، معہم مسوح، ان کے ساتھ ٹاٹ کے کپڑے ہوں گے، ٹاٹ کے کھردرے قسم کے کپڑے، فیجلسون منہ مد البصر، تو اس کی جانکنی کے وقت وہ دور بیٹھتے ہیں جو اس کو دیکھ رہا ہے، یہ دیکھ رہا ہے کہ ادھر بیٹھ گئے۔ قال ویجیء ملک الموت، پھر ملک الموت آ جاتا ہے، موت کا فرشتہ، فیجلس عند راسہ، تو اس کے سرانے بیٹھ جاتا ہے، فیقول، اسے خطاب کر کے کہتا ہے اخرجی ایتھا النفس الخبیثہ، ایک گندی پلید خبیث روح نکلو، الی غضب من اللہ وسخطہ، اللہ تعالیٰ کے غضب، غصے اور ناراضی کی طرف۔ قال فیفرق فی جسدہ کراہیۃ لہ، تو اس کی روح اس کے جسم میں ادھر ادھر دوڑتی ہے، اس کو برا سمجھتے ہوئے کہ اب نکلوں گی تو پھر کیا ہوگا، گویا کہ ایک چور کو کوئی پکڑتا ہے اور ادھر ادھر دوڑتا ہے، بھاگتا ہے تاکہ کسی کے ہاتھ نہ آ جائے، اسی طرح اس کی روح بھی ادھر ادھر بھاگے گی۔ فیستخرجھا، تو یہ زبردستی اسے نکالے گا، یہ ملک الموت زبردستی اس روح کو نکال لے گا، حتی تنقطع معها العروق، تنقطع معها العروق والعصب، اس کے پھٹے اور اس کی رگیں اس کے ساتھ پھٹ جائیں گی، زبردستی اس کو روح تو ایک ذرے میں، تو وہیں سے نکالتے وقت جب زبردستی اس کو نکالتے ہیں تو اس کے جسم کا انگ جو ہے وہ پھٹ جاتا ہے، اس کے ساتھ رگیں پھٹ جاتی ہیں، اعصاب پھٹ جائیں گے، کما یستخرج الصوف المبلول بالسفود، جس طرح گرم سلاخ سے ایسی اون جو پانی میں ڈبوئی گئی ہو، آپ ایک کھردرا سلاخ لے کر
کسی ایسی اون کو نکالنے کی کوشش کرے اور اس میں سے اس کو تاؤ دیں، تو ظاہر ہے کہ جب اس کو نکالیں گے تو کچھ اس سلاخ کے ساتھ چمٹے گی اور کچھ اس کے ساتھ رہے گی، تو وہ ظاہر ہے کہ ایک ایک اون کا ایک ایک جو بال ہوتا ہے وہ پھٹتا رہے گا۔ اسی طرح اس کی روح بھی، اور اس کی روح جب نکالی جائے گی تو ایک جسم کا ایک ایک حصہ پھٹتا جائے گا۔ اعاذنا اللہ من ذلک۔ فاذا اخذها، جب یہ موت کا فرشتہ اس روح کو لے لے گا، قاموا الیہ، فوراً وہ ادھر سے بیٹھے ہوئے فرشتے اس کے کھڑے ہو جاتے ہیں کو لینے کے لیے۔ فلم یترکوها فی یدہ طرفۃ عین، ایک لمحے کے لیے بھی اس روح کو اس کے ہاتھ میں نہیں چھوڑیں گے۔ فیاخذونها فی اکفانها فی المسوح، تو ٹاٹ کے جو کفن ان کے پاس ہوتے ہیں اسی میں لپیٹ لیتے ہیں اس کو۔ قال ویخرج منہ مثل انتن ریح جیفۃ وجدت علی وجہ الارض، اس سے ایسی بدبو نکلتی ہے کہ دنیا میں کسی انتہائی بدبودار چیز سے جو بدبو نکلتی ہے ایسی بدبو اس سے نکلتی ہے، جو عقیدے کی بدبو ہوتی ہے، جو بد اخلاقی کی بدبو ہوتی ہے، جو برے اعمال کی بدبو ہوتی ہے، ظلم کی، فساد کی بدبو۔ وَيَسْعَدُونَ بِهَا، پھر اس کو اوپر لے جاتے ہیں۔ فَلَا يَمُرُّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ إِلَّا قَالَ، جب بھی فرشتوں کے کسی گروہ پر ان کا گزر ہوتا ہے تو وہ ان سے پوچھتے ہیں مَا هَذَا الرُّوحُ الْخَبِيثُ، یہ کون سی گندی روح لے آئے ہو، کون سی گندی روح ہے یہ؟ قال يقال هذا فلان، یہ فلان ہے، یہ وہ بدبخت ہے، یہ وہ ظالم، قاتل، فاسق، فاجر، بد عمل، بد کردار، بے دین، بے حیا، جتنے بھی نام ہیں اس کے۔ بشر اسمائہ، جو اس کے برے نام ہیں، اور برے نام اس لیے کہ کام اس کے برے ہیں۔ فَإِذَا ارْتَفَعَ إِلَى السَّمَاءِ، جب یہ آسمان کی طرف چڑھتے ہیں، استفتحوا، یہ دروازہ کھولنے کو کہتے ہیں فرشتے، فَغُلِّقَتْ دُونَهُ الْأَبْوَابُ، تو اس کو دروازے نہیں کھولے جاتے، دروازے بند کیے جاتے ہیں، اس کو اجازت نہیں ہے۔ وَنُودُوا، اور ان کو آواز دی جاتی ہے، ارجعوه الى الارض، اس کو زمین میں واپس کر دو، یہاں پہ اس کے لکھائی کے لیے نہیں ہے، اس کی فائل یہاں پہ نہیں آتی ہے، اس کی جگہ یہ نہیں۔ فإني منها خلقتهم وفيها أعيدهم ومنها نخرجهم تارة أخرى، میں نے ان کو یہاں سے پیدا کیا، پھر اس کو دوبارہ اس کو زمین میں اتار دیں گے اور پھر اسی زمین سے اس کو دوبارہ نکالیں گے۔ فَيُجْعَلُ فِي جَسَدِهِ، روح واپس آ کر اس کے جسم میں ڈالی جاتی ہے۔ فَتَأْتِيهِ الْمَلَائِكَةُ، فرشتے آتے ہیں، فَيَقُولُونَ، فرشتے سے پوچھتے ہیں اجلس، بیٹھ جاؤ۔ فَيَقُولُونَ، فوراً بٹھانے کے بعد اس سے فرشتے پوچھتے ہیں مَن رَبُّک، تیرا رب کون ہے؟ قال یقول، تو وہ جواب میں کہے ہاں 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 بھائی، جس طرح ہم کہتے ہیں ہاں ہاں، جس کو جواب نہیں آتا تو ہاں ہاں کرتا ہے، لا ادری، مجھے تو پتہ نہیں۔ فیقولون ما دینک، تمہارا دین کیا تھا، تمہاری زندگی کا نظام کیا تھا، کس طرح زندگی گزاری تم نے؟ فیقول ہاں، پھر کہتے ہیں ہاں، لا ادری، مجھے تو پتہ نہیں۔ سمعت الناس یقولون، لوگ کچھ کہتے تو تھے لیکن مجھے نہیں معلوم، میں نے یاد نہیں کیا تھا، میں نے سنا تھا کچھ لوگ باتیں اس طرح کرتے تھے کہ اس طرح کی پوچھ گچھ ہوگی، اسلام دین ہے، اللہ رب ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رب، اس طرح کی باتیں تھی، لیکن چونکہ اس نے عمل نہیں کیا تھا وہ بات بھی یاد نہیں آ رہی اس کو۔ قال فیقولون من هذا الرجل الذي بعث فيكم، وہ شخص کون ہے جو تمہاری ہدایت کے لیے بھیجا گیا تھا؟ قال فیقول لا ادری، مجھے اس کا بھی علم نہیں ہے۔ سمعت الناس یقولون، لوگ کچھ باتیں کرتے تھے کسی کے بارے میں کوئی ہدایت دینے والا ہے، لیکن مجھے نہیں معلوم۔ یہیں پہ بخاری کی ایک روایت ہے، فیقال، اس کے جواب میں اس کو کہا جائے گا لا دریت ولا تلیت، تیرے لیے اس لیے تباہی ہے کہ تو نہ جانتا تھا اور نہ کسی جاننے والے کو مانتا ہے۔ لا دریت، تم نے کچھ سمجھ بھی نہیں حاصل کی، کچھ علم بھی حاصل نہیں کیا۔ ولا تلیت، اور کسی کا اتباع بھی نہیں کیا۔
یا تو خود سمجھتے یا کسی سمجھ والے کا اتباع کرتے، اس کو فالو کرتے، اس سے سیکھتے، یا اس کم از کم اس جیسے عمل کرتے. ثم يضرب بمطرقة من حديد ضربة بين أذنيه، پھر اس کے دونوں کانوں کے درمیان ایک ہتھوڑے سے ضرب لگائی جائے گی. فیصیح صیحة، وہ اتنا چیخے گا، یسمعها من یلیہ، کہ اس کے قریب جتنے بھی لوگ ہوتے ہیں وہ اس کو سنتے ہیں، ان کی چیخ کو، الا الثقلین، سوائے جن و انس کے. جن و انس نہیں سنیں گے، باقی سارے لوگ سنیں گے، ساری چیزیں سنیں گے. ممکن ہے پرندے سنیں، ممکن ہے وہ حیوانات سنیں. قال فینادون من السماء، پن فرشتوں کو آسمان سے آواز آئے گی، ان کذبا، اس بندے نے غلط جواب دیا، کذبا، اس نے غلط جواب دیا. افرشوہ من النار، اس کو جہنم کا بچھونا بچھاؤ، جہنم کا بستر بچھاؤ. والبسوہ من النار، اور جہنم کا لباس پہناؤ. واروہ منزلہ من النار، اور جہنم میں اس کی جگہ اس کو دکھاؤ، اس کا گھر اس کو دکھاؤ کہ تم نے وہاں پہ جانا ہے. قال فیرا منزلہ من النار، پھر یہاں سے دیکھے گا جہنم میں اس کی جو جگہ ہوگی جہاں پہ اس کو جانا ہوگا، ادھر سے اس کو دیکھ پائے گا. فیصیبہ من حرہا وسمومہا، ادھر سے اس کی گرمی اور اس کی بدبو اور گرم ہوا یہیں پہ اس کو پہنچتی رہے گی. وَيُضَيَّقُ عَلَيْهِ قَبْرُهُ، اور اس کی قبر اس پر مزید تنگ کی جائے گی. دونوں طرف سے قبر کو کہا جائے گا کہ لپٹ جاؤ، قریب آ جاؤ. حتیٰ تختلف اضلاعہ، حتیٰ کہ اس کی پسلیاں ایک دوسرے میں پیوست ہو جائیں گی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طرح کیا، اس کی پسلیاں ایک طرف سے دوسری طرف سے ایک دوسرے کے اندر گھس جائیں گی، اتنی یہ زمین اس کے اوپر چمٹ جائے گی. وَيَمْثُلُ لَهُ رَجُلٌ، اور اس کے سامنے ایک شخص آئے گا، قبیح الوجہ، جس کا چہرہ بہت ناپسندیدہ، قبیح، منحوس قسم کا چہرہ ہوگا، برا قسم کا، بدبودار، بد شکل. فیقول قبیح السیاق، قبیح الوجہ، برے چہرے والا، قبیح چہرے، منحوس چہرے والا، قبیح السیاق، اور برے کپڑوں والا، برے لباس والا، منتن الرائحۃ، حد درجہ بدبودار. فیقول ابشر بما یسوءک، سنو وہ ساری چیزیں تمہیں ملیں گی جو تمہیں بری لگتی ہیں. ان ساری چیزوں سے، ان ساری برائیوں سے، ان ساری مشکلات سے تجھے واسطہ پڑے گا جس سے تو ناراض ہوگا، جس سے تو پریشان ہوگا. ھذا یومک الذی کنت توعد، یہ تمہارا وہ دن ہے جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا کہ ایک دن آئے گا. فیقول من انت ویلک، تو یہ اسے کہا گا تباہ ہو جاؤ، تم کون ہو؟ فواللہ وجہک الذی جاءنا بالشر، اللہ کی قسم تیرے چہرے نے تو مجھے بہت بری خبر دی. فیقول، آگے سے وہ کہے گا انا عملک الخبیث، میں وہ تمہارا برا عمل ہوں، میں کوئی دوسری چیز نہیں ہوں، تمہارا برا عمل اسی شکل میں متشکل ہوا. فہو یقول، تو یہی کہے گا اور پھر یاد کرے گا، یا رب لا تقم الساعہ، اے رب یا اللہ قیامت کو قائم نہ کر، اس لیے کہ مجھے پھر ادھر سے ادھر جانا پڑے گا، اور وہ جگہ تو اس سے بہت سخت ہوگی. اسے پتہ ہے کہ وہ اس جگہ پہ کیا ہے، وہ دیکھ رہا ہے. ادھر سے جو بدبو آ رہی ہے، جو گرم ہوا آ رہی ہے، اس کو یہاں پہ برداشت نہیں کر سکتا. تو یہ بار بار کہے یا رب لا تقم الساعہ. اور اس پہلے والے کے بارے میں حدیث میں آتی ہے کہ وہ کہے گا یا رب اقم الساعہ، اے اللہ قیامت کو جلدی لے آ، میں وہاں چلا جاؤں، قیامت کو جلدی لے آ، میں وہاں. یہ کہ قیامت کو نہ لے آ، اس لیے کہ کہیں میں ادھر نہ چلا جاؤں. یا رب لا تقم الساعہ. یہ وہ حدیث ہے جس کو طبرانی نے الاحادیث الطوال میں نقل کیا ہے. اس میں جو بنیادی باتیں ہیں وہ تو واضح ہیں. ایک بات کی میں بتا دوں، بلکہ دو باتوں. پہلی بات یہ ہے کہ قبر کیا ہے. قبر، کچھ لوگوں کو غلط فہمی ہوتی ہے تو کہتے ہیں جب قبر کے عذاب کا ذکر آتا ہے کہ قبر، کچھ لوگ تو قبر میں سر سے ہوتے نہیں ہیں تو پھر قبر کا عذاب کیسے، جب قبر ہی نہیں ہے.
ان بیچاروں کو پتہ نہیں ہے کہ قبر سے مراد یہ قبر نہیں ہے، یہ تو عمومی طور پر چونکہ لوگ میت کو قبر میں دفناتے ہیں اس لیے قبر کا نام لیا جاتا ہے، ورنہ قبر سے مراد اور عذاب قبر سے مراد وہ برزخ والا عذاب ہے۔ برزخ کا معنی ہے پردہ۔ ابھی آدمی دنیا سے چلا گیا اور آخرت کو پہنچا نہیں ہے، آخرت کے مراحل تو شروع ہو گئے لیکن اصل آخرت تو قیامت کے بعد شروع ہو، یہ درمیان میں ایک مرحلہ ہے۔ تقریباً کوئی 15-20 سال پہلے مجھے یاد ہے کہ میں نے کسی کو سمجھاتے ہوئے یہ مثال ذہن میں آیا تھا، تو میں نے درسوں میں یہ مثال بار بار دی ہے کہ اس کی مثال حوالات کی ہے۔ حوالات کی، کبھی کسی مجرم کو پکڑا جاتا ہے اور اس کو حوالات میں بند کیا جاتا ہے، ابھی وہ جج کے سامنے پیش نہیں ہوا ہوتا، حوالات میں ہوتا، لیکن جس حالت میں اس کو پکڑا جاتا ہے وہ حالت جرم کی، جس کو کہتے ہیں ریڈ ہینڈڈ، رنگے ہاتھوں گرفتار کرنا، تو ظاہر ہے اس کو کسی لاک اپ میں بند کر دیا جاتا ہے، اور اس کے ساتھ جو سلوک ہوتا ہے وہ اس سلوک سے بالکل بدل مختلف ہوتا ہے جو کسی ایسی معتبر شخصیت کو لوگوں سے بچانے کے لیے حوالات میں بند کر دیتے ہیں، کسی جگہ پہ بند کر دیتے ہیں کہ لوگ اس کو نقصان نہ پہنچائے۔ ایک معزز شخصیت ہوتی ہے اور پولیس اس کے گرد گرا ڈالتے ہیں کہ نہیں آپ اب گھر میں نہیں رہ سکتے، اس لیے کہ آپ کو مسئلہ ہے، کوئی آپ کو تکلیف نہ پہنچائے، تو اسی نام سے اس کو جیل میں رکھا ہے۔ کبھی کبھی ہم سنتے بھی ہیں لوگوں کو بچانے کے لیے بھی اسی طرح ہوتا ہے۔ پھر ظاہر ہے کہ پھر عدالت کے سامنے اس کو بری کر دیا جاتا ہے، اور پہلے والے کو پھر سزا ہوتی ہے، تو سزا کے بعد وہ جیل جاتا ہے۔ جیل کا معنی ہے کسٹڈی، پروٹیکٹیو کسٹڈی کہتے ہیں، تو وہ تحفظ کے لیے اس کو رکھتے ہیں۔ اسی طرح آپ بھی دو قسم کے لوگوں کو، ایک مجرم ہے اور ایک وہ جو ملزم، ابھی تو خیر مجرم نہیں بنا، ملزم ہے، ملزم ہے، ملزم لفظ کی بجائے ملزم، اس پر الزام ہے۔ تو یہ دونوں حوالات میں ہیں، حوالات میں دونوں کے ساتھ الگ الگ سلوک کیا جاتا ہے۔ پھر جب جج کے سامنے ہوتے ہیں تو ایک کو بری کر دیا جاتا ہے اور دوسرے کو سزا ہو جاتی ہے۔ قبر سے مراد پھر یہ ہے کہ آدمی دنیا سے چلا جائے اور ابھی قیامت قائم نہیں ہوئی تو اس کی روح کہاں پہ ہے؟ روح ظاہر ہے کہ علیین میں بھی ہے، اوپر خوشیوں میں بھی، کئی احادیث میں بھی بات آئی ہے، جس طرح شہید کے بارے میں، شہید کے بارے میں ہے ارواحہم فی اجواف طیر خضر، ان کی روحیں سبز پرندوں کے پپوٹوں میں ہیں۔ پپوٹے سے مراد آپ سمجھیں کہ ہوائی قسم کے سواریاں ہیں، اور اس کے فرنٹ میں جس طرح ہم کہیں گے کہ کسی ہوائی ذریعہ سفر کے فرنٹ سیٹ پر تسرح من الجنت حیث شاءت، اور جنت میں جاتے ہیں جہاں مرضی ہو، کاکپٹ کہتے ہیں اس کو، کاکپٹ سمجھے، فرنٹ سیٹ سمجھے۔ لیکن جہاں پہ اس کا جسد خاکی ہوتا ہے اس کے ساتھ اس کا رابطہ ہوتا ہے۔ آسمان کہاں ہے، کتنا ہم سے دور ہے، اور پھر کیا کہتے ہیں سورج کا جسم کتنا ہم سے دور ہے، لیکن اس کی گرمی، اس کی روشنی، اس کی تپش، اور اس سے فائدے ہمارے لیتے ہیں۔ ہمارے سولر انرجی والے اس کو پکڑتے بھی ہیں اور اس کو پھر کنٹرول کر کے اس کو پھر آگے روشنی کی صورت میں۔ تو اسی طرح روح ایک جگہ پہ ہوتی ہے، کسی دوسری جگہ پہ ہوتی ہے، لیکن اس کا رابطہ یہاں پہ بھی ہوتا ہے۔ اب رابطے کے لیے لوگ کہتے ہیں کہ یہاں پہ تو جسد کو تو خاک کھا گیا، مٹی کھا گئی اس کو، تو مٹی کھا گئی تو آپ کی نظر نہیں لگتی کہ وہ چیز کہاں پہ ہے اور کیسی ہے۔ یہ تو ایسی چیز نہیں ہے کہ آپ اس کو دیکھ سکیں۔ آپ کسی مومن کی قبر کو، جس کو بخشا گیا ہو اور جس کو جنت کی خوشبوئیں وہاں پہ آ رہی ہو، تو آپ کسی قبر کو کودیں گے تو آپ اس خوشبو کو سونگھ سکیں گے؟ ظاہر ہے کہ اس دنیا میں تو نہیں سونگھ سکتے آپ۔ کبھی کبھی اللہ تعالیٰ کسی کو دکھا دے۔ مجھے یاد ہے ہمارے ایک استاد تھے، جب ہم لندھوڑ میں پڑھتے تھے تو ہمارے ایک استاد تھے، وہ کہا کرتے تھے کہ میں آپ کے اسی مقبرے کے سامنے جو بڑا مقبرہ ہے،
علی صاحب کے گاؤں سے آتے ہیں، بڑا مقبرہ ہے. کہتے ہیں اسی مقبرے میں میں آ رہا تھا اور دوپہر کا وقت تھا، بالکل ایک بھی انسان نظر نہیں آ رہا تھا، مقبرہ تھا. اچانک کہتے میں نے ایسا قہقہا سنا نا، ایسی ہنسی کہ ایسی آواز رہی تھی کہ اس نے تو میرا دل کھینچ لیا، اور میں بالکل اپنے آپ سے بے خبر اسی طرف دوڑنے لگا. کہتے دوڑتے 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 میں قبر پہ پہنچ گیا. اس قبر سے ہنسنے کی آواز آ رہی تھی، اور کہتے جلدی میں میں نے، اور قبر میں سوراخ بھی تھی، اور جلدی میں میں نے اس میں اپنا سر جب اندر کیا تو میں نے دیکھا اسی قبر سے آواز آ رہی ہے، اور ایک میت ہے، بالکل ہنس رہا ہوں. اور میرے وہاں پہ پہنچنے کے بعد فوراً بعد اس نے اپنا منہ بند. کبھی کبھی ایسا ہو سکتا ہے. کبھی کبھی آپ کو یہ کراچی میں ہم نے بہت سنا کہ کسی شخص نے اس کو قتل کیا تھا، پھر اس کے قبر میں ایسی بات ہوئی، اس میں کیا کہتے ہیں اس کو، ہاں یہ بچھو تھے، اور ایک بچھو پھر اس کو کاٹا یا اس کو دوڑا دیا. بہرحال اس طرح کا کوئی قصہ تھا بچپن کا، کسی کو یاد ہوگا کہ نہیں یاد ہوگا. کبھی کبھی اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں، کچھ مبالغے بھی ہوتے ہیں، کچھ سچ بھی ہوتے ہیں، کچھ اپنے لوگ نمک مرچ بھی لگاتے ہیں، لیکن کسی بات میں کسی حد تک سچائی بھی ہوتی ہے. کبھی کبھی اللہ تعالیٰ کسی کو دکھاتا ہے، لیکن حقیقت میں وہ زندگی اس زندگی سے الگ چیز ہے. ہمیں اس کا شعور نہیں ہے. ہم یہ نہیں دیکھ سکتے کہ وہاں پہ عذاب ہو رہا ہے کہ ثواب ہو رہا ہے، خوشی مل رہی ہے کہ سزا مل رہی ہے. تو درست بات یہ لگتی ہے، اس میں یہ ہمارے اس زمانے کے علماء میں بڑا اختلاف ہے. ایک فرقہ ہے حیاتیوں کا، ایک فرقہ ہے مماتیوں کا. حیاتی فرقے کے لوگ کہتے ہیں کہ قبر میں لوگ زندہ ہیں جس طرح دنیا میں زندہ ہے. مماتی لوگ کہتے ہیں کہ قبر میں کچھ بھی نہیں ہے، بہت جو کچھ بس یہاں پہ تو جسد ہے اور اس کو مٹی کھا گئی، کچھ بھی نہیں ہے یہاں پہ. دونوں انتہا میں ہیں. حقیقت یہ ہے کہ جسم کو بھی کچھ سزا ہوتی ہے. اصل سزا اگرچہ روح کو ہوتی ہے، اصل خوشی روح کی ہوتی ہے، لیکن جسم کو اس کا کچھ نہ کچھ حصہ مل جاتا ہے. اور جسم وہ نہیں ہے جو آپ کو نظر آ رہا ہے. اسے تو مٹی نے کھا لیا ہے، لیکن اس کے کچھ ذرات ایسے بھی ہیں اور کچھ اس کا وجود ایسا بھی ہے جو اگرچہ آپ کو نظر تو نہ آتا ہو، لیکن اسے سزا بھی ہو جاتی ہے. اس کی ایک شکل ایسی ہے. کیا ہمیں روح کی شکل نظر آتی ہے؟ نہیں آتی نظر. اور ابھی آپ نے دیکھ لیا کہ روح کو کپڑے میں لپیٹا جاتا ہے. جنت سے اسے کے لیے کفن لایا جاتا ہے یا جہنم سے اس کے لیے کفن لایا جاتا ہے. ہم تو اس کفن کو دیکھتے نہیں ہیں. تو اس کا معنی یہ ہے کہ وہ ایسی دنیا کی باتیں ہیں، ایسے عالم کی باتیں ہیں جو ہماری پہنچ سے اور ہماری نظر سے اور ہمارے علم سے دور ہے، ہمارے علم سے الگ ہے بالکل. لہذا ان چیزوں پر ایمان لانا چاہیے اور اس بحث میں نہیں پڑھنا چاہیے کہ کیسے ہے اور کیسے نہیں ہے. کیسے کو ہم نہیں جانتے. یہ جانتے ہیں کہ سزا اور جزا روح کے لیے ہے. روح کا جسم کے ساتھ ایک تعلق ہے. جسم اگر مٹی میں مل بھی گیا ہے پھر بھی اس کی ایک شکل ایسی ہے کہ اس کو سزا اور جزا مل سکتی ہے، اگرچہ ہم اس کو دیکھ نہیں پاتے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم. بارک اللہ فیکم.